بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے والے ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ یقیناً جنہوں نے درود پاک کی کثرت کی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی دوستی انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اور یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس فتنہ فساد کے دور میں بھی ایسے ولی اللہ بندے اور بندیاں ہیں جنہیں صرف اور صرف درود پاک کی بدولت ولایت ملی ہے، ظاہری باطنی حسن و جمال ملا ہے، کرامت ملی ہے اور کمال ملا ہے۔ اگر آپ بھی یہ چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک کی کثرت کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ولایت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی دوستی نصیب ہوگی، اور یہ انعام سب سے بڑا انعام ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے لیے، کیونکہ درود شریف ذریعہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس کو مل جائے قرب رسول وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی ولایت کا مین اصول ہے۔ جب تک دل میں محبت رسول نہ آ جائے تب تک تو زندگی بھی انسان کی فضول ہے، اور درود پاک تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے اور ان سے محبت کا اظہار ہے، اور درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو یہ ان لوگوں کی بھول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود پاک کی توفیق انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، جنہیں عزتیں، کامیابیاں، ولایت اور جنت جن کو نصیب کرنا چاہتا ہو، پھر انہیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر ہم درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کا بیان کریں تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بیک وقت اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر موجود ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عبادت کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ ایک ولایت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں اور اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، مگر اس کے لیے درود پاک پڑھنے والے میں ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے اور ان نقطوں پر ضرور غور فرمائیے گا۔ ایک درود پاک پڑھنے والے کے لیے ان جذبوں کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اسے فیض حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلی بات، درود شریف پڑھنے والے کے دل میں محبت رسول کا سچا پکا جذبہ موجود ہونا چاہیے، اور درود پاک پڑھنے والا
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ درود پاک پڑھنے والا ناموس رسالت پر اپنا سب کچھ لٹانے کو ہر وقت تیار ہو۔ درود پاک پڑھنے والا ختم نبوت کا سچا سپاہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک پڑھنے والا جب بھی درود پاک پڑھے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان و عظمت، ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے والا درود پاک پڑھتے وقت امت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم احسانات کو یاد کر کے محبت، شوق اور ادب سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ درود و سلام پیش کریں۔ درود پاک پڑھنے والا اپنے دل کو بغض سے، نفاق سے، حسد سے، تکبر سے پاک اور صاف کر لے۔ درود پاک پڑھنے والا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بے ہودہ مناظر دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائے اور اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، فضول بے ہودہ باتوں سے بھی بچائے۔ اور درود پاک پڑھنے والا اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور درود پاک پڑھنے والا تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ درود پاک پڑھنے والے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت ہو۔ درود پاک پڑھنے والا صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا قائل ہو۔ اگر کوئی مسلمان ان شرائط کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے تو عجب نہیں کہ وہ ولی اللہ بن جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا سے کیا بنا دیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سنی اللہ کریم جو میں نے درود شریف کے بارے میں درس بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ شرائط میں نے درود شریف جو پڑھتے ہیں، خادم درود شریف سے محبت کرتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، کچھ شرائط میں نے بیان کی، اے میرے اللہ ان شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو حسد سے، تکبر سے پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، سنے اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ درود و سلام خوب کثرت سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، سنے اللہ کریم ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، آخری عشرہ ہے۔ اے میرے اللہ سنے اللہ کریم ہماری عبادات کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا رب العالمین جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک اور فیس بک پیج اور واٹس ایپ پر جڑے ہوئے ہیں ان سب بہن بھائیوں کی خیر فرما،
ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما، نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، سونے اللہ کریم، خوب دل لگا کر رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و ذکر، نماز پنجگانہ، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، رب کائنات کے مالک، یا ارحم الراحمین۔ سونے اللہ کریم، جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اے میرے اللہ، دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو اس دعا میں بہن بھائی جہاں انٹرنیٹ میں میرے ساتھ شامل ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔